بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایڈوکیٹ کیان شاہ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو موضوع لے کے آپ کے پاس آئے ہیں وہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، جس میں بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے جو ہے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور ان کے بہت سارے ایسے سوالات جو ان کے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں، ان کے جوابات کے لیے آج ہم ایک مرتبہ پھر کامیاب ہوئے ہیں۔ ہمارے بہت عزیز شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ، آج ہم نے ان سے دوبارہ وقت حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، تاکہ وہ تمام ایسے سوالات، بنیادی سوالات جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت موجود ہیں، ان کے جوابات جو ہے آج ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج ہماری یہ کوشش ہوگی کہ تمام وہ چیزیں جن کے متعلق کسی بھی قسم کا ابہام ہے آپ کے ذہنوں میں، وہ آج ہم اپنے مہمان شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ، ان سے ہم حاصل کریں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے کیا صاحب؟ ٹھیک ہے اللہ کا سر؟ شکر ہے۔ سر آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ٹھاک۔ سر آج آپ سے سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ نے پھر ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی ہے، اور ایک مرتبہ پھر آپ بڑے ایک اہم موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہی ہیں، تو سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نہیں سر، شکریہ کی بات نہیں، میں تو خود سیکھنے والا بندہ ہوں، بلکہ آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں، اور مجھے بھی ان کے ذریعے جب میں ان کے جواب دیتا ہوں تو میں خود ریفریش ہو جاتا ہوں قوانین کے حوالے سے۔ اچھا سر، یہ آپ کا بڑا پن ہے۔ میں اصل میں اس حوالے سے میں سب سے پہلے جو آپ سے چیز جاننا چاہتا ہوں کہ عام فہم میں جس وقت کبھی بات ہو رہی ہوتی ہے بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے، تو اس کے اندر جو ہے یہ ذرا تھوڑا سا یہ بیان کر دیں کہ یہ کسٹڈی ہوتی کیا چیز ہے، اور یہ تاکہ لوگوں کو یہ تھوڑی سی آگہی آ جائے کہ ہم یہ بچوں کی جب چائلڈ کسٹڈی کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہم کیا بات کر رہے ہوتے ہیں۔ چائلڈ کسٹڈی سر بنیادی طور پر بچوں کو عدالت کے ذریعے حاصل کرنا ہے، یعنی کہ آپ بچوں کو اپنے پاس رکھنے کا ایک قانونی حق جو ہے کورٹ کے ذریعے لے لیتے ہیں، کہ تب قانونی طور پر بچے آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ ویسے تو ماں باپ کے پاس بچے ہوتے ہی ہیں، لیکن بچوں کی کسٹڈی یا گارڈین شپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کو کورٹ مقرر کرتی ہے گارڈین یا کسٹڈی دیتی ہے، اس کو ایک قانونی حق مل جاتا ہے بچے اپنے پاس رکھنے کا۔ اچھا سر، قانونی حق مل جاتا ہے، کیا آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس سے پہلے کوئی اپنے پاس بچہ نہیں رکھ سکتا؟ نہیں نہیں، رکھ سکتا ہے، بچہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، جیسے کہ بے شمار پاکستان میں جو کروڑوں فیملیز ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے پاس بچے رکھتے ہیں۔ یہ قانونی حق حاصل ہو جاتا ہے اس سے، یعنی کورٹ یہ عام طور پہ تب ہوتا ہے جب میاں بیوی کا آپس میں ڈسپیوٹ ہو جائے، تو پھر وہ باپ کہے کہ بچے میں نے رکھنے ہیں، ماں کہے کہ میں نے رکھنے ہیں، اس صورت میں معاملہ کورٹ میں جاتا ہے، پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بچے کس کے پاس ہونے چاہیے۔ پھر کورٹ کسی ایک کو کسٹڈی دیتی ہے، یا سم ٹائم والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تب معاملہ آ جاتا ہے ان لاز کے درمیان بھی کسٹڈی کے معاملے پہ۔ تو اس کو کہتے ہیں کسٹڈی آف مائنر، یعنی جب ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے بچوں کے معاملے میں تو عدالت کسی کو بھی گارڈین مقرر کر سکتی ہے بچوں کا۔ اچھا اچھا، تو یہ ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ کی بات سے میں سمجھاؤں کہ جب آپ عدالتی کارروائی کے ذریعے قانونی حق حاصل کر لیتے ہیں بچوں کو رکھنے کا، تو اس کو ہم کسٹڈی کہتے ہیں۔ جی اس کو ہم کسٹڈی کہتے ہیں۔ اچھا سر، اس میں جو ایک چیز بڑی مطلب بہت زیادہ مطلب سوالات جو ہیں یہ سائلین کی طرف سے جو آتے ہیں کہ عام طور پر عدالت جو ہے یہ طلاق یا خلا کی صورت میں بچے جب والدین کے حوالے کرتی ہے تو وہ کس حوالے سے حوالے کرتی ہے؟ کیا کون سی بنیادی چیزیں جو ہے وہ عدالت دیکھتی ہے؟ دیکھیں اس سوال کا جواب جو ہے، ایک تو ہر کیس کے اپنے اپنے فیکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو حضانت ہوتا ہے نا، یہ ماں یا باپ کا رائٹ نہیں ہوتا، یہ مائنر کا اپنا رائٹ ہوتا ہے جس کو عدالت نے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو بنیادی چیز ہوتی ہے ویلفیئر آف مائنر۔ اب یہ حالات و واقعات ہر کیس کے اپنے ہوتے ہیں، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے لائر پہ بھی کہ آپ نے وکیل کس کو کیا ہے، کیونکہ جب کیس چلایا جاتا ہے، جب چلتا ہے کیس، تو اس میں کئی مراحل آتے ہیں جس میں کیس کو بہتر انداز سے ڈیل کیا جا سکتا ہے، یا جو ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے ہم اس کی طرف اس کی فیور میں کیس کر سکتے ہوتے ہیں۔ تو یہ خاص طور پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو
جن کی سروسز آپ نے لی ہے وہ آپ کے کیس کو کیسے لے کے جاتے ہیں، کیونکہ فیکٹس تو کیسز کے ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو قانونی مہارت ہوتی ہے جیسے کراس ایگزامینیشن ہے، شہادتیں ہوتی ہیں، اس میں آپ اپنے کلائنٹ کی فیور میں کیس کو لے کر جائیں، یا جو ڈرافٹ ہے وہ بیس ہوتا ہے تو اس میں فیور میں لے کر جائیں. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ جو اچھی لا فرم کا جو ہے وہ اس کو سلیکٹ کریں جب آپ کو کوئی ایسا ایشو ہو. باقی فیکٹس ہوتے ہیں کیس کے، اسلامی طور پر مختلف اصول طے کیے گئے ہیں کہ ماں جو ہے کس صورت میں بچوں کی کسٹڈی کی حقدار ہوگی، باپ کس صورت میں ہوگا، ماں کس صورت میں محروم ہو سکتی ہے، باپ کس صورت میں محروم ہو سکتا ہے، یا ماں یا باپ میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہوگا جو گارڈین جس کو کورٹ مقرر کر سکتی ہے وہ کون ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آتی ہیں گارڈین شپ میں. مزید ایک اور بات ہوتی ہے کہ وکیل کو صرف قانون جاننا ہی اہم نہیں ہے. قانون جاننا تو اہم ہو گیا، بنیادی بات ہے. وہ کیسے؟ اگر میں نے جا کے صرف فیکٹس ہی بیان کرنے ہیں کورٹ میں تو پھر تو وہ کلائنٹ بھی بیان کر سکتا ہے، وہ اپنے فیکٹس مجھ سے بہتر جانتا ہے. وکیل کا بنیادی کام لا پہ گرفت ہونا ہے، قانون پہ گرفت ہونا ہے، کیونکہ کلائنٹ جو ہے نا وہ قانون نہیں جانتا. فیکٹس تو جانتا ہے، وہ دکھ بھری داستان اس کو اپنی ساری پتہ ہوتی ہے تو، لیکن قانون نہیں جانتا. اگر وکیل کو قانون نہیں پتا پھر وہ وکیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بنیادی کام وکیل کا قانون پہ گرفت ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ قانون کے پہ گرفت ہونے کے بعد بھی وکیل کا ماہر نفسیات ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ نہ صرف یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے سامنے جج ہے وہ کس سوچ کا ہے، جو کیا سوچ رہا ہے یا اس کا مائنڈ کیا ہے، ایون کہ اپنے اپوننٹ کونسل کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس مائنڈ کا ہے اور کس طرح کیس کو لے کے چلنا چاہتا ہے. یہ کیسے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے اب میں جب کیس لڑتا ہوں تو میرے سامنے اگر کوئی نارمل وکیل ہے، مجھے پتا ہے، تو میں اس لیول کی تیاری نہیں کرتا. لیکن میرے سامنے جب کوئی بڑا نام ہوگا، مجھے پتا ہوگا کہ یار یہ جو ہے تیاری بھرپور کر کے آتے ہیں، تو میں اس لیول پہ جا کے تیاری کروں گا. اس سے بھی فرق پڑتا ہے. تو اس لیے بچوں کے معاملات میں مختلف چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک تو جو اسلامک طور پہ جو رولز طے کیے گئے ہیں، پرنسپل، وہ آ گئے. پھر ہر کیس کے حالات و واقعات آ گئے. پھر آپ نے کس لا فرم کی یا کن کی سروسز لی ہیں، یہ بات میٹر کرتی ہے اگر آپ کیس جیتنا چاہتے ہیں تو. اچھا سر، دو چیزیں میں آپ سے اس ضمن میں جو ہے اس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. آپ نے ایک بلکہ میں دو چیزوں کو ایک سوال میں ضم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو آپ نے اپنی گفتگو میں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ ویلفیئر آف اے مائنر، ایک یہ لفظ آپ نے استعمال کیا. دوسرا آپ نے اپنی گفتگو میں ایک چیز استعمال کی، کیونکہ دیکھیں دنیا بھر میں مطلب عرصہ قدیم سے جو ایک چیز جو بڑی قدرتی بھی ہے کہ ماں جو ہے اس کا بچے کے ساتھ جو لگاؤ ہوتا ہے یا محبت ہے یا پیار جو ہوتا ہے وہ بڑا لازوال مطلب سمجھا جاتا ہے. تو آپ نے اپنی گفتگو میں ایک لفظ استعمال کیا کہ ماں جو ہے وہ محروم ہو سکتی ہے بچے کی کسٹڈی سے. تو یہ آپ سمجھتے تھے اس بات کو کہ یہ ماں کے ساتھ مطلب جو ہے وہ ناانصافی کا پہلو اس میں نظر نہیں آتا آپ کو؟ نہیں، ناانصافی کا پہلو نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ جات موجود ہیں کہ نابالغ کے لیے ماں کی گود سے بہتر کائنات میں اور کوئی جگہ نہیں. درست، ٹھیک ہے، بالکل یہ تو طے ہو گئی بات. بالکل درست ہو گیا، بالکل اچھا، درست. پھر جو ہے نا یہ جتنا چھوٹا بچہ ہوگا اتنا ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے. بالکل ایسا. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو پھر اس میں باپ کے رائٹس بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. اچھا، دوسری بات یہ ہوگی کہ ماں محروم ایسے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، نارمل حالات میں ماں ہی گارڈین ہوگی بچے کی، لیکن ایک اسپیشل سرکمسٹانسز میں جب کہ خاص حالات ہوں گے. مثال کے طور پر سیکشن 354 ہے محمد اللہ کا. محمد اللہ وہ بک ہے جو اسلامی پرنسپل جو ہے ہمیں بتاتی ہے مختلف حوالوں سے، وراثت کا معاملہ ہو، بچوں کا ہو، نکاح کا ہو، حق مہر وغیرہ جو بھی نان وقف کا. اس کا سیکشن 354 ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ماں، وہ بتاتا ہے کہ ماں کن صورتوں میں محروم ہو سکتی ہے. یعنی نارمل جو وہ یہی بات ہے کہ ماں ہی گارڈین ہوگی. ٹھیک ہے، بچے کی ماں سے گو سے بہتر کوئی کائنات میں جگہ نہیں. لیکن کن خاص صورتوں میں محروم ہو سکتی ہے وہ بتائی جاتی ہے. وہ ایک صورت تو یہ ہے کہ دونوں کی ڈائیورس کے بعد بچوں کی ماں ایک جو شادی کر لیتی ہے کسی غیر محرم، یعنی ایسے شخص سے شادی کر لیتی ہے جو بچے کے لیے بچے کا رشتہ دار پہلے سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بچے کے لیے وہ غیر شخص سے ہو گیا، وہ اس سے شادی کر دیتی ہے. اور بچے کے باپ شادی نہیں کرتا اگر، تو پھر بچہ باپ کو ملنے کے امکانات ہو سکتے ہیں، کیونکہ ماں نے جس شخص سے شادی کی ہوتی ہے
وہ ایک تو سٹیلا باپ ہے بچے کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ اس سے بچے کا آلریڈی کوئی رشتہ بھی اگر نہ ہو تو اس صورت میں بچہ باپ کو مل سکتا ہے، کیونکہ ستیلے باپ کی نسبت بچے کا سگے باپ کے پاس رہنا زیادہ بہتر ہے اس صورت میں جب باپ نے شادی نہ کی ہو بچے کی خاطر۔ سیکنڈ، اگر ماں بچے کو باپ سے دور لے جائے، یعنی ایک خاتون کی شادی ملتان میں ہوتی ہے، وہ بندہ شوہر بھی ملتان کا ہے، خاتون بھی ملتان کی ہے، تو اس کے بعد خاتون کی طلاق کے بعد خاتون کراچی میں کسی مرد سے شادی کر دیتی ہے، پھر وہ کراچی بچے کو لے جاتی ہے، اس صورت میں محروم ہو سکتی ہے کہ وہ شادی کرے گی، لیکن گارڈین کیسز میں خلا طلاق کے بعد دوسری شادی کے لیے بھی ماں کو سوچنا ہوگا کہ وہ اسی شہر میں کرے جہاں پہلا شوہر اس کا موجود ہے، اس سے بچے کو دور ہی نہیں جا سکتی، تاکہ اگر وہ ملاقات کرنا چاہے تو آسانی سے بچے سے ملاقات کر سکے، اگر وہ دور لے کر جائے گی اس صورت میں بھی محروم ہو سکتی ہے۔ پھر ایک اور ہوتی ہے وجہ کہ سم ٹائمز اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ماں غیر اخلاقی زندگی گزار رہی ہے، ٹھیک ہے، مورلٹی کے لحاظ سے وہ اچھی لائف نہیں گزار رہی ہے، غیر اخلاقی زندگی گزار رہی ہے، اس صورت میں بچہ باپ کو مل سکتا ہے۔ پھر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ماں بچے کی پرورش درست نہیں کر رہی، اس میں کیئر نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، تو سارا دن ماں کی جاب ہے، وہ صبح جا کے شام کو آتی ہے، یہ جاب نہیں تو ویسے کہیں جاتی ہے، بچے رہتے ہیں پیچھے نانی کے پاس یا دوسروں کے رحم و کرم پہ، تو اس صورت میں بھی باپ کو مل سکتے ہیں۔ تو یہ ریزنز اس کو بتائی ہوئی ہے 354 میں۔ نارمل حالات میں ماں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کسٹڈی کے معاملے میں۔ اچھا سر، یہاں پر ابھی آپ نے اپنی ایک گفتگو میں یہ چیز استعمال کی کہ ماں جو ہے وہ اگر شادی کر لے اور شادی کرنے کے بعد اگر وہ کوئی ایسے دوسرے شہر میں منتقل ہو جاتی ہے یا اس کی جاب کی نوعیت ایسی ہے یا کوئی غیر اخلاقی حالات وغیرہ اگر اس طرح ہیں، تو اس صورت میں باپ کو کسٹڈی ملنے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، اب جہاں تک شادی کا معاملہ ہے تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو خاتون ہے اگر وہ تو شادی کی آپ نے ذکر کیا ابھی، لیکن جو مرد ہے باپ یعنی کہ جو ہے وہ بھی تو شادی کر سکتا ہے؟ اگر دونوں شادی کر لیتے ہیں، جی جی۔ ٹھیک ہے، تو پھر بھی ماں کا حق زیادہ ہوگا، اچھا کیونکہ وہ ایک کیونکہ دونوں نے شادی کر لی، ٹھیک ہے۔ جی جی اب جسٹس تنزیل الرحمان کی ایک رولنگ ہے بڑی اچھی کسٹڈی کے معاملے میں، وہاں ہمارے ایک سرائکی بیلٹ ہے ملتان میں جی ارد جی گرد، جی۔ تو وہاں ایک بڑا جملہ بولا جاتا ہے کہ ماں مترئی پیو کسائی، اچھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ستیلی ماں ہوگی جی جی تو بچے کا باپ بھی ستیلی ماں جیسا ہی ہو جائے گا، جی جی یعنی جب اس شخص کے اپنے بچے پیدا ہوں گے دوسری بیوی سے، جی جی تو وہ جو دوسری بیوی کا رویہ بچے کے ساتھ ہوگا نا، جی جی وہ اس کے ریئل فادر کا بھی وہی ہو جائے گا۔ وہ ماں ایک محاورہ تو ہے، ماں مترئی پیو کسائی، جی جی کہ اگر ماں ستیلی ہے تو باپ بھی کسائی ہوگا، ایک مطلب محاورہ ہے، لیکن اس فیصلے میں ججمنٹ میں جیسے تنزیل الرحمان کی جو ججمنٹ ہے اس میں انہوں نے اس جملے کا حوالہ دیا ہے باقاعدہ جی جی کہ بچے کا ستیلی ماں کے پاس رہنا نہیں ہے ٹھیک سگی ماں کے ہوتے ہوئے، کیوں کہ وہ اپنے شوہر کو بھی اپنے جیسا کر لیتی ہے، بالکل درست، بالکل درست۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے تب بھی جو ہے دونوں جو ہے بچے تب بھی ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں ایک بات ہے، اگر لڑکی ہے اور وہ جوان ہونے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایج جو ہے 9-10 سال ہے، اس سے آگے جا رہی ہے، تو تب بچی کا ستیلے باپ کی نسبت سگے باپ کے پاس ہونا زیادہ بہتر ہے، بالکل درست، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ اس صورت میں بچی جو ہے چاہے دونوں نے شادی کر لی ہو، جی جی اس صورت میں سگے باپ کا حق ہو سکتا ہے اس بچی پہ، جی۔ اچھا کیونکہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ستیلا باپ، کیونکہ ریئل فادر ہی ہوتا ہے اور اسٹیپ فادر ہی ہوتا ہے، تو بے شک اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں، معاشرہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا یہ بدترین اور بہترین لوگوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں لیکن اس صورت میں اگر بچی جوان ہونے جا رہی ہے، اس کی ایج جو ہے 9-10-11 سال ہے، اس صورت میں دونوں نے ماں باپ نے اگر شادی کر لی ہے تو پھر ستیلے باپ کی نسبت بچی کا سگے باپ کے پاس آنا زیادہ ضروری بہتر ہے۔ اچھا اچھا سر، یہ ابھی آپ نے ذکر کیا بیچ میں یہ شریعت کے حوالے سے، تو اس میں اگر ہم بات کریں تو شریعت کے جو احکامات ہیں وہ بچے کی کسٹڈی کے حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں؟ دیکھیں شریعت کے احکامات جو ہے سیکشن 352 ہے محمد اللہ کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میل چائلڈ ہے
تو سنی لا میں پہلے سنی لا کو ڈسکس کر دیتے ہیں. اگر میل چائلڈ ہے تو 7 سال تک ماں کا رائٹ ہے, اس کے بعد باپ کو مل سکتا ہے بچہ. اگر فیمیل چائلڈ ہے تو جب تک بچی بالغ نہیں ہوتی تب تک ماں کا رائٹ ہے, اس کے بعد بچی باپ کو مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, میل فادر کو جیسے میں نے پہلے ہی بات کی ہے. اسی طرح شیعہ لا ہے, ٹھیک ہے, وہ الگ مسلک ہے, اور اس میں 2 سال تک کا بچہ جو ہے وہ ماں کا حق ہے, 2 سال کے بعد باپ لے سکتا ہے, یعنی باپ کا رائٹ بن سکتا ہے. یعنی سنی لا میں 7 سال تک جیسے ہے میل چائلڈ پہ, اس طرح شیعہ لا میں 2 سال تک صرف ہے, اس کے بعد باپ کا حق شروع, باپ کو مل سکتا ہے. لیکن اس میں ایک بات ہے کہ جو ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی, اس میں انہوں نے قرار دیا کہ نابالغ کا کوئی مسلک نہیں ہوتا. مسلک ان کے ماں باپ کا ہوتا ہے. نابالغ نہ شیعہ ہوتا ہے, نہ سنی ہوتا ہے, نہ دیوبندی ہوتا ہے, نہ وہابی, کچھ نہیں ہوتا. وہ یہ اس کے والدین کا مسلک ہوتا ہے. لہذا کسی مسلک کی بنیاد پر نابالغ کی کسٹڈی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. درست, بالکل. کورٹ نے جو بنیادی چیز دیکھنی ہے وہ ویلفیئر آف مائنر ہے. جی جی. کہ مائنر کی ویلفیئر کہاں ہوگی. عدالت کو اس سے غرض نہیں ہے کہ بچے کے بغیر باپ کتنا روئے گا یا ماں کتنا تڑپے گی. عدالت کو دونوں سے غرض نہیں ہے. صحیح. یہ بنیادی نقطہ یہ سمجھنے والا ہے جی جی. کہ یہ دونوں کا رائٹ نہیں ہے, یہ بچے کا اپنا رائٹ ہے. ویلفیئر آف مائنر کہاں ہوگی. وہ حالات و مقدمات سے کیس کیسے لڑا گیا, کیس میں ایویڈنس کیا آئی, جی اس جی. کے مطابق جو کورٹ فیصلہ کرتی ہے. اچھا اچھا سر, یہ ایک بڑی کامن اصطلاح استعمال ہوتی ہے جو اس طرح کسٹڈی کے کیسز کے اندر, وہ عام طور پہ مطلب جو آپ کو پتہ ہے کہ جو لا نوئنگ پرسنز ہوتے ہیں وہ تو مطلب اس حوالے سے واقف ہوتے ہیں, لیکن عام طور پہ جو عوام کے حوالے سے اگر بات کروں تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو وزیٹیشن رائٹس کہتے ہیں. تو یہ وزیٹیشن رائٹس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا روشنی فرمائیے گا کہ مطلب یہ وزیٹیشن رائٹس کیا ہوتے ہیں. سر وزیٹیشن رائٹس جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایک مستقل کسٹڈی تو چلو کسی ایک کے پاس آ گئی, جی جی. لیکن دوسرا جو فریق ہے وہ بچے سے ملنے سے محروم نہ ہو. جیسے اگر مستقل کسٹڈی ماں کو دے دی ہے جی جی. تو باپ جو ہے, باپ کو اس سے ملاقات کے لیے کورٹ جو ٹائم ٹیبل بنائے گی اس کو وزیٹیشن رائٹس کہا جائے گا. وہ عام طور پہ کورٹ سے ایک مہینے میں 2 دن طے رکھ لیتے ہیں کوئی, ٹھیک ہے. سیکنڈ ویک آ گیا, سیکنڈ ویک جو ایک ٹائم فکس کر دیا جاتا ہے کہ مہینے کے دوسرے ہفتے میں فلاں دن اتنے سے اتنے بجے تک بچہ باپ سے ملاقات کرے گا. جی جی. اس کے بعد لاسٹ ویک میں فلاں دن اتنے سے اتنے بجے تک بچہ باپ سے ملاقات کرے گا. تو وہ ماں پھر بچے کو باپ سے ملاقات کے لیے لے کر آتی ہے کورٹ میں. یا اگر وہ کوئی اخلاقی مظاہرہ کریں تو وہ کہیں باہر بھی بچہ مل سکتا ہے باپ سے, یعنی باپ کوئی KFC وغیرہ پہ یا کسی اچھے ماحول میں بچے کو مل سکتا ہے. اور لیکن اگر ان کی آپس میں میاں بیوی کی نفرتیں زیادہ پڑی ہوئی ہیں جی پھر جی. کورٹ ہی بہتر ہے. تو یہ نہ ہونا بچہ باپ بچہ لے کے نکل جائے اور اس کے بعد ماں ڈھونڈتی پھرے, تو وہ اس سے بہتر ہے کہ پھر کورٹ میں ملاقات ہو جائے. اچھا اچھا سر, یہ آپ نے اس حوالے سے ذکر کیا کہ وزیٹیشن رائٹس, میں مطلب جو میرا ناقص علم ہے اس میں مطلب تھوڑا سا اضافہ فرمائیے گا کہ وزیٹیشن رائٹس کے حوالے سے کوئی قانون موجود ہے, کیونکہ میں یہ پچھلے دنوں ایک اس طرح کیس ایک آیا ہوا تھا, تو ہم نے یہ چیز جاننے کی جب کوشش کی تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قانون اس بارے میں خاموش ہے کہ وزیٹیشن رائٹس کا جو ہے وہ ٹائم ٹیبل کیا ہوگا. دیکھیے ٹائم ٹیبل کے بارے میں تو کورٹ کی ڈسکریشن ہوتی ہے, لیکن لا ضرور موجود ہے. جو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 ہے اس کا سیکشن 12 ہے, وہ ایک سیکشن 3 مختلف ریمیڈیز فراہم کرتا ہے. جی جی. ایک تو وہ فراہم کرتا ہے انٹرم کسٹڈی, یعنی گارڈین کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے جی جی. کہ وہ کیس کے دوران عارضی طور پہ بچے کی کسٹڈی دوسرے فریق کو دے سکتی ہے کیس کے فیصلے تک. بالکل درست سر, بالکل درست. ٹھیک ہے, انٹرم کسٹڈی ایک آ گیا ایشو, اس کو بالکل. یعنی دوسرا پروٹیکشن آف مائنر ہے, یعنی اگر بچہ کسی کے پاس ہے اور یہ خطرہ ہے کہ کوئی دوسری پارٹی اس کو چھین کر لے جائے جی جی. تو عدالت اس کی بچے کی پروٹیکشن کا, جس کو اسٹے آرڈر بھی عام طور پہ کہہ دیں آپ, لیکن پروٹیکشن آرڈر جو ہے بچے کا جاری کر سکتی ہے اسی سیکشن کے تحت. تیسرا جو ہے وہ وزیٹیشن رائٹس ہی ہے.
عدالت بچے کی جو میٹنگ ہے وہ طے کر سکتی ہے بچے کے والدہ یا والد کے ساتھ، جس کے پاس بچہ نہیں ہے اس کے ساتھ. تو سر یہ اس تو میں اسی سول جی ڈسکریشن، یہ پھر عدالت کی سول ڈسکریشن ہو گئی؟ نہیں، ڈسکریشن تو عدالت کی ہر معاملے میں ہی ہوتی ہے. وہ کوئی کیس خارج کرے، منظور کرے، کوئی اس کیس میں تو نہیں اسپیشل. جی جی لیکن اس کیس میں عدالت کو یہ تینوں اختیار حاصل ہیں. ان میں سے عدالت کوئی بھی آرڈر کر سکتی ہے، اور اگر کوئی آرڈر سے پارٹی مطمئن نہیں ہوتی تو اس کی اپیل بھی کی جا سکتی ہے. جی، بالکل درست، بالکل درست، بالکل. اچھا، تو یہ وزٹیشن رائٹس جو ہے یہ مطلب اس صورت میں جب اگر کسی ایک فریق کے پاس بچہ ہے اور وہ دوسرے کے مطلب اس کو ملاقات کرنی ہے، تو ہم اس کو وزٹیشن رائٹس ہم مطلب اس بارے میں کہتے ہیں. تو سر جی اس کے اندر جو احکامات عدالت جاری کرتی ہے، اور اس کے اندر مطلب کوئی اگر حکم عدولی ہو اگر اس معاملے میں کسی بھی فریق کی جانب سے، تو اس میں کوئی سزا کا پہلو بھی موجود ہے قانون میں؟ دیکھیں، اس میں کورٹ کے پاس جو ہے نا دو راستے موجود ہیں. جی جی ایک تو سیکشن 25 ہے جو کسٹڈی آف مائنر کے بارے میں ہے، جس کے تحت ہم کسٹڈی کلیم کرتے ہیں بچے کی. جی جی اسی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر بچے کو کوئی شخص پیش نہیں کرتا یا وہ لے گیا ہے تو کورٹ سیکشن 100 ضابطہ فوجداری کے تحت وارنٹ جاری کر سکتی ہے. جی جی یہ سیکشن 100 کا جو اختیار کورٹ کا ہے یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کو عدالت کے سامنے لاؤ. جو 491 ضابطہ فوجداری کا اختیار سیشن کورٹ کا ہے، جی جی وہی اختیار یہ مجسٹریٹ کو ہوتا ہے کہ وہ اس کے تحت پولیس کو آرڈر کر سکتا ہے، ایس ایچ او کو، کہ وہ کسی بھی شخص کو وہ پیش کرے. تو لہٰذا یہ دفعہ 100 جو ہے یہ سیکشن 25 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کورٹ دفعہ 100 کے وارنٹ جاری کر سکتی ہے. اس صورت میں پولیس ایس ایچ او کو آرڈر ہوگا کہ بچے کو فلاں جگہ ہے اور وہاں سے کورٹ میں پیش کرے. وہ جائے گا، پھر جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس نے بچہ برآمد کرنا ہے، وہاں سے ریڈ کرے گا، سمجھے برآمد کرے گا اور کورٹ میں پیش کر دے گا. تو پہلے تو کورٹ نارمل حالات میں پہلے سمن ہی کرتی ہے جس کے پاس بچہ ہوتا ہے کہ آ کے ملاقات کروائے. لیکن اگر وہ نہیں اس کو سمجھ آتی پیار کی بات تو پھر وہ دفعہ 100 کا وارنٹ جاری کر سکتی ہے. دوسرا پھر سیکشن 45 ہے بڑا اہم، گارڈین ایٹ وارڈ ایکٹ کا، کہ اگر عدالت جو ہے کسی کو آرڈر کرتی ہے بچہ پیش کرنے کا، وہ نہیں پیش کرتا یا کورٹ کی کنٹمپٹ کرتا ہے، تو کورٹ کو اختیار ہے کہ اس شخص کو جس نے وائلیشن کی عدالت کے آرڈر کی، اس کو تب تک جیل میں رکھ سکتی ہے جب تک وہ یہ ضمانت نامہ نہ دے دے کہ آئندہ وہ بچے کو پیش کرے گا. جی، بالکل درست. اچھا یہ دونوں اختیار کورٹ کے پاس، اچھا کورٹ کو حاصل ہے. اچھا سر، کچھ لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچے کی پروٹیکشن نہیں ہو رہی ہے، بچے کو حاضر نہیں کیا جا رہا ہے، تو اس میں کیا ہیبیس کارپس بھی جو ہے وہ بھی آ سکتی ہے اس میں؟ بالکل آ سکتی ہے. یہ جو دفعہ 100 کا وارنٹ کا اختیار ہے یہ تو گارڈین کورٹ کو ہے، میں نے گارڈین کا بتایا ہے. جی جی لیکن اگر بچہ جو ہے جیسے کہ اکثر جو آپ دیکھتے ہیں پاکستانی معاشرے میں تشدد بھی ہے، اور کئی لوگ شرعی طور پہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں حق حاصل ہے بیوی کو تھپڑ مارنے کا یا اس طرح. تو اس صورت میں جو ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے، اکثر کیسز میں ہمارے پاس یہی ہوتا ہے کہ جی بیوی کو گھر سے نکال دیا، بچے اپنے پاس رکھ لیے، اس صورت میں جو والدہ ہے وہ 491 سی آر پی سی کی جو ہے وہ پٹیشن دائر کر سکتی ہے. وہ نہ صرف انلیگل کسٹڈی کے بارے میں بلکہ امپراپر کسٹڈی کے بارے میں بھی ہے. تو وہ پھر کورٹ جو ہے 491 کے تحت اختیار ہے، ہائی کورٹ بھی کو بھی اختیار ہے، سیشن کورٹ کو بھی اختیار ہے. وہ پھر ایس ایچ او کو آرڈر کرے گی، وہ بچہ پیش کرے گی یا بیلنس مقرر کیا جا سکتا ہے. تو وہ بچہ کورٹ میں آ جاتا ہے، پھر کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ پٹیشنر کو دے دیا جائے. جی بہت بہت بہتر سر، یہ آپ نے پوائنٹ کلیئر کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بڑی اہم ہے. اس حوالے سے یہ جو معلومات ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ مارے مارے پھرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو نان پروفیشنل کئی دفعہ بلکہ اکثر اوقات نان پروفیشنل ہی زیادہ مل جاتے ہیں، پروفیشنل لوگ تو بہت کم پائے جاتے ہیں، اور پھر مطلب ان تک پہنچنا اور وقت حاصل کرنا. تو یہ تو ہمارے ناظرین کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسا ایکسپیرینس اور پروفیشنل کمپیٹنٹ پروفیشنل جو ہے ہمیں یہ گفتگو کا وقت آپ کے ساتھ مل جاتا ہے، اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو ابہام ہوتے ہیں وہ مطلب واضح ہو جاتے ہیں. میں اس حوالے سے جو اگلی آپ سے یہ چیز ابھی پروٹیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں، تو کیا بچوں کی کوئی پروٹیکشن کا کوئی مخصوص قانون بھی موجود ہے؟ اس بارے میں بھی کوئی روشنی ڈالیے گا. پروڈکشن کا، پروٹیکشن آف چائلڈ کا سر، پروٹیکشن آف مائنر. پروٹیکشن آف چائلڈ کا سیکشن 12 ہے جو میں نے پہلے بتایا.
जी जी। گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کا، وہی بچوں کی پروٹیکشن کے بارے میں کورٹ کو اختیار حاصل ہے، اور اصل بچے کی گارڈین کورٹ ہی ہوتی ہے۔ اور اچھا، دو باتیں اہم میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ نارمل بچے کی بالغ ہونے کی ایج 18 سال ہے، جی جی لیکن جب گارڈین کورٹ میں میٹر جائے گا تو پھر گارڈین کورٹ کو 21 سال تک اختیار ہوگا بچے کی گارڈین شپ کا، یعنی وہ 18 سال نہیں ہوگی، پھر اس کے بالغ ہونے کی جو قانونی ایج ہے وہ 21 سال ہوگی۔ ایک تو یہ اہم بڑا بات ہے، باریک، ٹھیک ہے۔ یہ ویسے بڑا باریک نقطہ ہے، اس کو تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے گا۔ وضاحت یہ ہے کہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جو گارڈین کورٹ میں جس بچے کا کیس ہوگا جی تو وہ بچہ مائنر جو ہے 21 سال میں تصور ہوگا۔ بالکل درست۔ تو اس کا ٹھیک یہ ہے، مطلب ہوا کہ گارڈین کورٹ کے حوالے سے بچے کی جو بچہ یا بچی کی جو بلوغت کی عمر ہے وہ 21 سال مانی جائے گی۔ ہاں جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آ، جو نابالغ ہوگا اس کی اصل گارڈین کورٹ ہوگی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ والدہ یا والد کو گارڈین مقرر کر دے گی کورٹ، جی لیکن جی بچے کی اصل گارڈین جو ہے نا وہ کورٹ ہوگی، اور کورٹ کو اس سلسلے میں وسیع اختیارات حاصل ہیں۔ ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا اس میں جو اکثر کیسز میں بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح باپ ہے نا بچے کا، جی جی اس کے رائٹس ہیں کچھ، اس طرح اس کے فرائض بھی ہیں۔ جی جی اب باپ کا فرض ہے کہ بچے کو خرچہ نان نفقہ ادا کرے، بالکل درست۔ ٹھیک ہے۔ اب خرچہ نان نفقے کی تعریف میں صرف خوراک نہیں آتی، جی جی اس میں محمد اللہ کے تحت اس میں بچے کا لباس بھی ہے، بچے کی رہائش بھی ہے، بلکہ سپریم کورٹ نے جو وسیع تعریف کی ہے اس میں بچے کے میڈیکل بھی شامل ہے، بچے کی تعلیم بھی شامل ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں مینٹیننس میں، باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، وہ بچے سے ملنے کا بھی حق نہیں رکھتا، کسٹڈی تو دور کی بات ہے۔ مطلب ایک بندہ اگر اپنا فرض ادا نہیں کر رہا تو وہ اپنے رائٹ کے لیے کورٹ کا دروازہ بھی نہیں کھٹا سکتا۔ بالکل درست بالکل درست۔ بچے سے لینے کا حق یا ملاقات کا حق اسی باپ کو ہے جو بچے کو خرچہ اور نفقہ ادا کرے گا، اگر کورٹ کی ڈگری ہے تو اس کے مطابق، یا ادروائز، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اکثر میں کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ باپ خرچہ دیتا نہیں ہے اور جناب ملاقات کے لیے آ جاتا ہے کہ میری ملاقات کرائی جائے، تو اس لیے اس نے پہلے اپنا فرض ادا کرنا ہے، اس کے بعد اس کا حق دیکھا جائے گا۔ سر یہ ابھی جو نان نفقے کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، یہ نان نفقہ جو ہے یہ مقرر کرنے کے لیے بھی جو گارڈین کورٹ ہے وہی مقرر کرے گی، یا یہ فیملی کورٹ جو ہے وہ مقرر کرے گی؟ سر بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ گارڈین ایکٹ ہے 1890 کا، جی جی یہ 1900 سال سے بھی پہلے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جو ہے فیملی ایکٹ، یہ پہلی بار بنا ہے 1961 میں، جب لاز بنائے گئے پاکستان بننے کے بعد۔ ایسے گارڈین ہی؟ ایکٹ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے۔ جی ایسے ہی۔ 1964 میں پھر بنا فیملی ایکٹ 1964، جی جی ٹھیک ہے، جی جس میں پروسیجر بتایا گیا ہے۔ جی جی تو فیملی ایکٹ 1964 کا جو شیڈول ہے، دفعہ 5 یہ کہتی ہے کہ جو شیڈول میں مقدمات ہیں فیملی کورٹ کو صرف ان کا اختیار ہوگا۔ اچھا وہ جو مقدمات ہیں وہ اس وقت 10 ہو چکے ہیں، بڑھ بڑھ کے، یعنی پہلے کم تھے تو پھر ترمیم کے ذریعے اضافہ ہوتا رہا، تو اس وقت ٹوٹل 10 کلیم ہے جو فیملی کورٹ کا اختیار ہے۔ ان میں گارڈین کے کیس بھی شامل ہے، وزٹیشن رائٹ بھی شامل ہے۔ تو یہ اب گارڈین کیس کا بھی اختیار فیملی کورٹ کو ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مطلب گارڈین ہم کورٹ لکھ دیتے ہیں ویسے، لیکن انفیکٹ وہ یہ اختیار فیملی کورٹ کا ہے۔ فیملی کورٹ میں فیملی ہے، کورٹ، فیملی ہاں کورٹ فیملی میں ہے۔ کورٹ استعمال کرے گی، بالکل، اچھا 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 درست ہو گیا۔ اچھا سر جوریسڈکشن اس کی ہوگی۔ جی جی سر، اچھا اچھا سر، اس میں اب والدین جب دونوں میں سے کوئی ایک اگر کوئی کسٹڈی حاصل کر لیتا ہے، میاں مطلب شوہر ہے یا بیوی ہے، مطلب ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک کسٹڈی حاصل کر لیتا ہے، تو اس صورت میں جو بچوں کی رسائی تک جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے عام طور پہ وہ کون سے مسائل ہوتے ہیں سر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کے لیے ماں اور باپ دونوں ضروری ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں سر۔
ماں بے شک، ماں کی میں نے کہا ماں کی گود سے بہتر کوئی چیز نہیں، لیکن جو باپ کا جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ ہے. باپ نے نا پورے گھر کا سربراہ. سر ریکارڈنگ آن ہوگی سر، آپ وہیں سے سر شروع کریں جہاں سے ابھی ہم نے سر چھوڑا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماں کا تو چلو میں نے بتا دیا کہ جی کائنات میں ماں سے بہتر، ماں کی گود سے بہتر کوئی جگہ نہیں بچے کے لیے. لیکن باپ کے رول کو بھی سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے. باپ کا ایک فیملی سسٹم میں انتہائی اہم رول ہوتا ہے. اس نے پورا سسٹم چلا رہا ہوتا ہے. اور باپ جو ہوتا ہے بچے کا، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر نا ایسے سارے مسائل جو ہے نا اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. جو محنت مزدوری کرتا ہے یا جو بزنس کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، اور اس کے نیچے اس کے بیوی اور بچے پل رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں گے کہ جن کا بعض بار کوئی جوان آدمی فوت ہو جاتا ہے، جی اس کے بعد اس کے بیوی بچے رول جاتے ہیں. ایسے ہی آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے. ایسے ہی سر، ٹھیک ہے، ایسے ہی تو بالکل. باپ کی اپنی اہمیت ہے. لیکن پرابلم یہاں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں منفی سوچ دونوں طرف پائی جاتی ہے. ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جی مجھے خرچہ بھرپور ملے، جی باپ کی ایک گھنٹے کی ملاقات نہ ہو. یعنی ایک جج ایک گھنٹے کے بھی آرڈر کر دینا مہینے میں، اس کو ٹینشن شروع ہوتی ہے، مجھے کہتی ہے تو یہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ. ایون کہ عورتیں ملاقات روکنے کے لیے خرچہ تک چھوڑنے کو تیار ہو جاتی ہیں. بھئی ہم خرچہ نہیں لیتے اس سے، لیکن یہ بچے سے کبھی ملے نا، کبھی مجھ سے لے نا. اچھا دوسرا، عورت جو ہے نا ہر رات کو بچے کو باپ کے خلاف کوئی کہانی سنا کے سوتی ہے. جب طلاق وغیرہ ہو جاتی ہے نا، تو اس کو باپ کے اگینسٹ اس کی کوئی منفی بات بتاتی ہے ڈیلی. اس کا ذہن شروع سے بناتی ہے کہ جی یہ تمہارا باپ گھٹیا آدمی ہے اور یہ ہے وہ ہے. اسی طرح جب بچہ باپ کے پاس ہوتا ہے تو وہ اس کو اس کی والدہ کے خلاف کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے یہ تم جو، بلکہ اکثر کیسز میں ہوتا ہے کہ جب بچہ باپ سے ملتا ہے تو اسے کار میں کہتا ہے یہ جو تم خرچہ تمہیں ملتا ہے نا، جو تم یونیفارم پہن کے جاتے ہو، یہ میں دیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا. تو یہ ہے مسائل، دونوں طرف منفی سوچ ہے. باپ کی یہاں یہ صورتحال ہوتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے خرچہ نہ دینا پڑے، ملاقات میری مہینے میں 4 بار ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. جی تو ان چیزوں کا اختتام ضروری ہے. اگر لوگ پازیٹو سوچ کے ہو جائیں تو عدالتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل درست. طلاق ہو جاتی ہے، بالکل طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ صحیح. جون ایلیا کا شعر کا ایک مصرع ہے کہ بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم. تو بچھڑنے کے باوجود بھی ہم اچھے طریقے سے نبھا کر سکتے ہوتے ہیں. نہیں سر، اس میں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کو گالیاں دے کے جدا ہونا ہے. گالیاں دے کے جدا ہو. بالکل درست سر، ٹھیک ہے. بالکل درست. تو آپ اچھے طریقے سے بھی ہو سکتے ہوتے ہیں. ایک کپ چائے پیئے، جدا ہو جائیں، ممکن ہے. جی کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں. صحیح لیکن سر. یہاں ہم لوگ عادی نہیں ہیں اس چیز کے. ٹھیک صحیح. ہے. تو منفی سوچ زیادہ نظر آتی ہے. نہیں میں سر بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی تفصیلی اور مفصل گفتگو جو ہے وہ اس حوالے سے کی. اور بہت سارے ایسے سوالات جو عام طور پہ مطلب لوگ جن کے جوابات جو ہیں وہ تلاش کرتے رہتے ہیں. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو میرے ناظرین ہیں، میرا چینل جو ہے وہ کوئی بہت بڑا چینل تو نہیں ہے، لیکن میرے جتنے بھی ناظرین ہیں بڑے سیریس مائنڈیڈ ہیں. اور میری ہمیشہ سے آپ نے یہ ایک کوشش جو چھوٹی سی دیکھی ہوگی کہ ہمیشہ جو کمپیٹنٹ پروفیشنل لوگ ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ ناظرین تک ان کے ذریعے جو بات پہنچ سکتی ہے وہ کسی نان پروفیشنل کے ذریعے جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی. تو یہ میری بھی خوش قسمتی ہے اور میرے ناظرین کی بھی خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک مختصر وقت میں ایک انتہائی کمپیٹنٹ پروفیشنل جو ہے ہم اس سے بات کرنے کی ہمیں موقع ملتا ہے. اور وہ ایک سر علم تو ویسے ہی طاقت ہے، اور پھر قانون کے علم تو مزید زیادہ طاقتور ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ آگہی میں جو اضافہ کرتی ہے، اس کے لیے مطلب ہم نہایت ممنون بھی ہیں اور مشکور بھی ہیں. تو اس سلسلے میں سر ایک چیز بڑا میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ لوگوں کا اکثر ایک سوال ہوتا ہے کہ جی اگر ہم عدالت میں جائیں گے تو بڑا معاملہ لٹک جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کتنی ایک مدت میں جو ہے وہ کسی کے حق میں مطلب فیصلہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں کیس لٹکنے میں جو ہے نا اس کی وجوہات ہوتی ہیں. بہرحال اس پہ کبھی پھر ڈسکس کریں گے کہ عدالتی فیصلوں میں تاخیر کیوں ہوتی ہے. لیکن میں حل بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہمارا جو فیملی ایکٹ ہے اس میں ایک سیکشن ہے جس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ فیملی کورٹ کسی بھی مقدمے کا فیصلہ 6 ماہ کے اندر کرے گی. درست. یہاں 2 2 3 3 سال تک کیس چلتے ہیں. ایسے ہی ٹھیک سر، ہے. ایسے ہی. اچھا اس قانون میں خامی یہ ہے کہ جب آپ نے لکھ دیا اچھا اس میں آگے پھر یہ راستہ دیا ہوا ہے ویسے کہ اگر فیملی کورٹ 6 ماہ میں فیصلہ نہیں کرتی
جی تو سر، کوئی بھی پارٹی ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر کے فیملی کورٹ کے خلاف ڈائریکشن لے سکتی ہے یا بالکل کیس ایسا، پہ ڈائریکشن لے سکتی ہے. بالکل ایسا، اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈائریکشن کے لیے پٹیشن دائر نہیں کرتے، 3 3 سال کیس چلاتے رہتے ہیں. جی جی تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ جیسے 6 ماہ گزر جاتے ہیں اور فیصلہ نہیں ہوتا تو وہ ان کو ڈائریکشن کے لیے جانا چاہیے، تاکہ ڈائریکشن ہوگی تو فیصلہ جلدی ہوگا. ویسے عدالت نے وکیل بکلا کے کہنے پہ جلدی فیصلہ نہیں کرنے، نہ ڈیٹ چھوٹی دینی ہے، لیکن جب ہائی کورٹ سے ڈائریکشن آ جائے گی تب یہ سب ہوگا. ٹھیک ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ طریقہ جو ہے نا وہ اپنایا جائے. سر، بہت دوسری میں ایک اور خوبصورت بات بات، بتانا. بہت خوبصورت جی بات کی دوسری سر۔ بات، ہاں جی، دوسری میں ایک اور بات جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو سروس ہے فیملی کیس، یہ ہماری پراپر فیملی کیسز لا فرم ہے. ٹھیک ہے، ہم صرف فیملی کیسز ڈیل کرتے ہیں، پراپرٹی اور فیملی کیسز. تو ہماری اس وقت بھی 49 سٹیز جو ہے پاکستان کے 49 شہر، کراچی سے پشاور تک ہمارے آفس ہے، پنجاب کے تقریباً تمام شہر شامل ہیں، اور میرے پینل پہ بھی سینئر لائر ہوتے ہیں. صرف بلوچستان میں ہماری سروس نہیں ہے، باقی تینوں صوبے میں موجود ہے. تو کوئی بھی شخص جس کا کہیں بھی کوئی لیگل ایشو ہو فیملی سے متعلق، پراپر سروس ہم دیتے ہیں، تو وہ ہماری سروس سے لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے. نہیں، بہت شکریہ ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ ہم پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ ایس این اے لا ایسوسیٹس، جس کے روح رواں شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ ہیں، ان کی 3 صوبوں کے اندر جو ہے مختلف شہروں کے اندر برانچز موجود ہیں، اور آپ ان کی خدمات جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو اسکرین پہ دیے گئے نمبر دکھائی دے رہے ہیں، اس پہ ان کا واٹس ایپ بھی موجود ہے، آپ براہ راست بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ جو لوگ ملتان یا ملتان کے گرد و نواح میں جو ہیں، ان کے لیے یہ میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ شام 7 سے 9 بجے تک جو ہے وہ شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب جو ہے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ، یہ بذات خود بالمشافہ جو ہے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. آپ ان سے براہ راست ملاقات بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور شہر میں موجود ہیں تو آپ ان کے کسی بھی دفتر میں جا کے معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ان کی خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین، میں آج اس کے ساتھ آج کی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ یہ موضوع جو آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے نہایت اہمیت کا حامل تھا، لیکن جو ہمارے محسن ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اتنے پیچیدہ جو موضوع ہے اس کو بڑے آسان فہم الفاظ میں آپ کے لیے بیان کیا ہے. میری دوبارہ بھی کوشش ہوگی کہ میں پھر دوبارہ کسی اور اہم موضوع کے لیے شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ، ان سے دوبارہ وقت حاصل کرنے کی کوشش کروں اور میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں. آج تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے گرد و نواح کا اور اپنے چینل کا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. تھینک یو.